آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ نیک کام آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا۔ ہم 2 یا 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم صرف 10 منٹ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے؟ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 241۔ اس حدیث پر اپنی کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے آخر میں اس کے فوائد و مسائل ضرور سن لیجئے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا۔ امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کو ابن مریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے یحییٰ بن ایوب سے بواسطہ حمید سنا۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روایت سنی۔ فوائد و مسائل۔ اگزار کے متعلق وضاحت کی جا رہی ہے جو قذر کی جمع ہے۔ قابل نفرت چیز کو قذر کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، قابل نفرت کے ساتھ ساتھ نجس بھی ہو، جیسے بول و براز اور منی وغیرہ۔ قابل نفرت ہونے کے باوجود ناپاک نہ ہو، جیسے تھوک، بلغم اور پسینہ وغیرہ۔ اس باب میں امام بخاری ان اگزار کا حکم بیان کرتے ہیں جو قابل نفرت تو ہیں لیکن نجس نہیں۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخعی تھوک اور ناک سے بہنے والی رطوبت کو منہ اور ناک سے الگ ہونے کے بعد نجس خیال کرتے تھے۔ اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ جمہور کے ہم نوا ہیں کہ تھوک اور بلغم وغیرہ پاک ہیں، اگر کپڑے کو لگ جائیں تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر یہ چیزیں پانی میں گر جائیں تو اس سے پانی نجس نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے استعمال سے دوسروں کو گھن آئے، لیکن ہر گھن والی چیز کا ناپاک ہونا ضروری نہیں۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن حزم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور ابراہیم نخعی کے نزدیک لعاب دہن نجس نہیں ہے، بشرط یہ کہ منہ سے الگ ہو جائے۔ علامہ عینی نے لکھا ہے تھوک کے متعلق کچھ تفصیل ہے کہ اگر منہ پاک ہوگا تو تھوک بھی پاک ہوگا، اور اگر تھوک ایسے شخص کا ہو جس نے شراب نوشی کی ہے تو اس وقت اس کا تھوک بھی نجس ہوگا اور جوٹھا بھی ناپاک ہوگا۔ مروان کے والد فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے۔ بعض وجوہات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ حضرت مروان بھی ان کے ساتھ طائف چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باپ حکم اور بیٹے مروان دونوں کو مدینہ طیبہ بلا لیا تھا۔ مروان حدیبیہ کے موقع پر موجود نہ تھے، پھر ان سے مذکورہ روایت کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل روایت تو حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور ان کے ساتھ مروان کی روایت کو بطور تائید ملا دیا گیا ہے، لیکن اعتراض پھر بھی باقی رہتا ہے کہ جو شخص موقع پر وہاں موجود نہیں تھا اس کی روایت سے تقویت حاصل کرنا معنی دار۔ ممکن ہے کہ حضرت مروان نے صلح حدیبیہ سے متعلق اس روایت کو کسی اور صحابی سے سنا ہو، واللہ عالم۔ مفصل روایت صلح حدیبیہ کے باب میں بیان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے میں تھوکنا اس وجہ سے تھا کہ آپ نے مسجد میں دیوار کے ساتھ تھوک لگا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دوران نماز میں اگر تھوکنے کی ضرورت ہو تو اپنی بائیں طرف یا قدموں کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ نے چادر کے کونے پر تھوک کر اس کے کناروں کو مل دیا اور فرمایا کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کپڑے میں تھوکنے کی صورت اس وقت ہے جب اس سے جلدی فراغت کی ضرورت ہو، جیسا کہ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں ایک عنوان باب 39 بائیں الفاظ قائم کیا ہے۔ جب تھوک کا غلبہ ہو تو چادر کے کسی کنارے میں تھوک دے۔ اگرچہ مذکورہ حدیث سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی، تاہم صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ چونکہ وہ روایت امام بخاری کی شرط کے مطابق نہ تھی، لہٰذا عنوان میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اگر نماز میں اس کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے منہ میں جمع کرنے کے بجائے اپنے بائیں طرف تھوک لے۔ اگر بائیں جانب کوئی شخص نماز پڑھ رہا
ہو تو اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے، اور اگر غلبے کی صورت ہو تو کپڑے میں تھوک کر اسے مل لے، لیکن موجودہ حالات میں بائیں جانب یا قدموں کے نیچے تھوکنے کے بجائے کپڑے والی صورت ہی متعین ہے۔ واللہ عالم۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے اللہ سے مغفرت، رحم اور رزق مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مغفرت کی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارحمنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر رحم کیا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں رزق دینے کا فیصلہ کیا۔